13 جون 1926 میں مسلمانوں اور سکھ برادری کے درمیان ایک تنازع جنم لیتا ہے جس میں بہت قتل و غارت ہوتا ہے، اور اس تنازع کی بنیادی وجہ راولپنڈی کے سب سے بڑے بازار جو کہ آج کل راجہ بازار کہلاتا ہے، وہاں ایک مسلمانوں کی بڑی جامع مسجد کی تعمیر اختتام پر پہنچتی ہے۔ 1896 میں وہاں ہندوؤں کے مندر اور سکھوں کے گردوارے بھی تھے، مگر مسلمانوں کی کوئی بڑی جامع مسجد نہیں تھی کیونکہ وہاں زیادہ تعداد ہندوؤں اور سکھوں کی تھی۔ مسلمان تعداد کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی کمزور تھے۔ جب افغانستان کے بادشاہ امان اللہ صاحب یہاں آئے تو راولپنڈی میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اپنی جامع مسجد بنانے کا خیال پیش کیا، لیکن سکھ برادری مسجد بنانے کے خلاف تھے کیونکہ ان کے نزدیک ہی ایک گرودوارہ تھا جو کہ آج بھی موجود ہے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے سکھوں کو اس بات پر منا لیا کہ مسجد سے گرودوارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب بہت اثر و رسوخ والے ہوتے تھے اور وہ آخر سکھوں کو منا ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ 1901 میں مسجد تیار ہو جاتی ہے۔ مسجد تیار ہونے کے پورے 25 سال تک بہت سکون رہتا ہے۔ جب ہر سال سکھوں کا جلوس نکلتا ہے تو مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن پھر اچانک 26ویں سال مسجد کے پیچھے سینما بن جاتا ہے۔ اس سینما کے مالک سردار موہن سنگھ ہوتا ہے جو کہ اس وقت راولپنڈی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے۔ مسلمان اب کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ کیس ہار جاتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں اور سکھوں میں تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وقت سکھوں کا سالانہ جلوس جو کہ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کا ہوتا ہے، وہ 13 جون 1926 کو نکلنا ہوتا ہے، مگر اس بار ہر بار کی طرح مسلمان سکھوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس بار جب جلوس مسجد کے آگے سے گزرے گا تو میوزک نہیں بجایا جائے گا، لیکن سکھ اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بار بار جب ہم گزرتے ہیں تو اس بار کیا مسئلہ ہے۔ چونکہ سینما والی بات بھی مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے تو اس کی بنا پر مسلمان کلہاڑیاں وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ اس بات کی بھنک سکھوں کو پڑ جاتی ہے۔ ہر سال سکھوں کے جلوس میں 2 سے 3 ہزار سکھ موجود ہوتے ہیں، مگر اس سال 15 سے 20 ہزار سکھ موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ آپ باجے وغیرہ نہ بجائیں، اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، لیکن سکھ باز نہیں آتے اور مسلمان ان کے جلوس پر پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح گنج منڈی بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس طرح 276 دکانیں جل جاتی ہیں۔ اس طرح پورا شہر فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دکانیں، گھر، لوگ آیا ہر چیز جلا دی جاتی ہے۔ اگلے دن شہر کے حالات بگڑ جاتے ہیں اور کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو اس شہر کے انگریز ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں وہ یہ رائے دیتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے کسی تہوار پر جلوس نکال لیا کریں جس طرح ہندو یا سکھ نکالتے ہیں، اور اس طرح مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بھی عید میلاد النبی پر ایک جلوس نکالیں گے، اور مسلمان 12 ربیع الاول 1927 کو پہلا جلوس نکالتے ہیں۔ اس جلوس میں 15 لاکھ مسلمان شریک ہوتے ہیں، جبکہ شہر کی آبادی کل 1 لاکھ ہوتی ہے۔